الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم مکرم قابل عزت تکریم بزرگان کرام اور علماء کرام، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہے، اور یہ بات، یہ اصول، یہ واضح ہے کہ ہر چیز جو آنی ہوتی ہے وہ ایک دن فانی ہوتی ہے. یہ دنیا بھی آنی ہے اور یہ دنیا بھی ایک دن ایک فانی ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ آسمان جس کے نیچے ہم راحت حاصل کرتے ہیں، یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ سورج جس کی تپش ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہوائیں جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، چین و سکون جس سے ملتا ہے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دن فنا ہونی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ختم ہی کرنا ہے. بلکہ چند ہی دن ہیں، چند ہی ایام ہیں، چند ہی زمانہ ہے کہ ان ایام اور زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، بلکہ تمام کی تمام دنیا کو ایک دن ختم ضرور ہونا. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم کو بدن کے اندر اعضاء دیے ہیں، یہ بڑے قیمتی اعضاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اعضاء دیے ہیں. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ایک ایک چیز کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو واقعی میں ہم کو اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، جب کسی اپاہج کو دیکھتے ہیں، جب کسی کانے کو دیکھتے ہیں، اور جب کسی کے جسم کی باڈی کو سڑے ہوئے دیکھتے ہیں، تب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے. میرے عزیزوں، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی نعمت ہم کو دیتے ہیں ضرور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کریں گے. بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، بہت ساری نعمتیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ گے تو تم لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکو. بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں. تو اس کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کھڑا کریں گے کہ نعمتیں ہم کو دی، تم کو دی ہے.
گویا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امانت کے طور پر دی ہے، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے، امانت کہتے ہیں کس کو؟ امانت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھ دی جائے اور وہ آدمی اس کے اوپر ذمہ دار بنا دیا جائے، اور جب اس کا وقت آئے اس وقت کے اوپر وہ چیز اس آدمی کے پاس سے وصول کی جائے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھ کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، یہ گویا کہ اللہ نے ہمارے پاس ان نعمتوں کو، اپنی نعمتوں کو حفاظت کے طور پر رکھا ہے، اور کل جب وقت آئے گا، قیامت کا دین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ کریں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو یہ کام دیے تھے، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے تم کو یہ آنکھیں دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے تم کو یہ زبان دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے تم کو یہ پیر دیے تھے، میں نے تم کو ہر چیز دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہر چیز کا سوال ہم کو ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب ہم کو لازمی دینا ہے۔ ویسے ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ امانت کے اندر خیانت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی اس کی وعید کے اوپر بھی غور کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جنت جہنم کے اندر درجات ہیں، سب سے گہرا، سب سے خطرناک اگر کوئی درجہ ہے تو وہ حاویہ ہے، سب سے خطرناک۔ کل قیامت کا دین ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، کیا میں نے تجھے جو امانتیں دی ہیں اس کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ تو نے اس کے اندر خیانت کی تھی، جا اس امانت کو لے کر آ۔ اگر کسی کا مال دبایا ہوگا، اگر کسی کی، اگر اپنے اوپر خود اس نے خیانت کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس خیانت کو لے کر آ جا۔ تو آدمی، فرشتوں اس کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، اور جہنم کے جب کنارے پر پہنچیں گے تو وہ دیکھے گا کہ میری امانت تو یہاں پڑی ہوئی، تو وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا اور اپنی امانت کو لینے کے لیے جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میرے بندے اس امانت کو لے کر آ۔ تو بندہ جب امانت کو لینے کے لیے جائے گا، جب جہنم کے درجات کو، جب جہنم کے سٹیپ کو، درجات کو اوپر چڑھتے جائے گا، اور جب واپس کنارے پر لے کر آئے گا تو وہ امانت اس کے ہاتھ سے واپس گر جائے گی، اور جہنم کے وہ حاویہ جو سب سے خطرناک درجہ ہے وہاں جا کر وہ گر جائے گی۔ اس کے بعد واپس وہ جہنمی، وہ آدمی جائے گا اپنی امانت کو لینے کے لیے، اسی طرح اوپر آتا جائے گا، طبقہ اوپر چڑھے گا، ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، جب واپس اوپر آئے گا تو وہ امانت واپس گر جائے گی، اور پھر جب وہ آخر میں تیسری مرتبہ جب اندر جائے گا تو کبھی بھی نکل نہیں سکے۔ یہ امانت کے اندر خیانت کرنے والوں کا انجام، جو جہنم کے اندر سب سے آخری، سب سے خطرناک طبقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دیں۔ یہ تو ایک آپ کو وعید میں نے سنائی، اور بھی بہت ساری وعید امانت کے اندر خیانت کرنے کے بارے میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ امانت بڑی اہم چیز ہے، امانت ایک بڑا قیمتی سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جس کے بارے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور یہ امانتیں دو طرح کی ہوتی ہے میرے عزیزوں، سمجھ لو آج امانت ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ کے قبل سے، اور ایک ہوتی ہے حقوق العباد کے قبل سے۔ اللہ معاف کرے، دونوں کے اعتبار سے ہم کھا لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یعنی ان کی جو امانتیں ہیں اس کو بھی ادا نہیں کرتے، اور حقوق العباد کی بات تو کوسوں دور، اس کے اندر تو ہم زیرو ہو چکے ہیں، زیرو۔ اللہ معاف کرے میرے عزیزوں، میں مختصر وقت میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں۔ اللہ تبارک و حقوق اللہ کس کی امانت ہے، کس اعتبار سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے تم کو آنکھیں دی ہے، ہم نے تم کو کان دیے ہیں، ہم نے تم کو زبان دی ہے، ہم نے تم کو دل دیے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کل قیامت کے بارے میں دن سوال کرے۔ خود قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان قرآن کے اوپر، کیا ہم قرآن کی بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔
تو قرآن خود کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم ہر ایک اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لیں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قیمتی امانتوں کا کیا حال کیا ہو؟ کیا ہم نے خیانت نہیں کی؟ آج میں ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، اس امانت کے اندر خیانت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کسی کے کان محفوظ ہے، نہ کسی کی زبان محفوظ ہے، نہ کسی کی آنکھیں محفوظ ہے، نہ کسی کا دل محفوظ ہے۔ ہم نے کبھی سوچ کے بھی دیکھا، ہم نے کبھی غور بھی کیا کہ ہم نے ان آنکھوں کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، جو دیکھنے کے لیے دی تھی، یا آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے، اپنی عجائبات اور غریبات کو دیکھنے کے لیے دی تھی، ہم نے ان آنکھوں کا کیا حال بنا۔ میرے عزیزو، آج انہی آنکھوں کے ذریعے سے آج ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں، ہم نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ میرے عزیزو، ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کا دن ہونا ہے، ہم کو بھی قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے دن کھڑا کریں گے اور سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تو نے کیا حق ادا کیا؟ تو نے یہ بدعمالیاں کی تھی، تو نے بے حیائیاں کی تھی آنکھوں کے ذریعے سے، بتا تو کیا جواب دے سکے؟ میرا عزیزو، ہم کیا جواب دے سکیں؟ اس وقت ہم چپ ہو جائیں گے، اس وقت ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارے اعضاء بولیں گی، ہماری آنکھ بولے گی، ہماری زبان نہیں بولے گی، ہماری آنکھیں بولے گی، ہمارے اعضاء بولیں گے، ہمارے کان بولیں گے، ہمارے اعضاء بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے۔ ہم نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں، بدعمالیاں، وہ اس وقت آپ خود بخود وہی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے تیری دی ہوئی آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھا تھا، اس نے تیرے دی ہوئی آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھا تھا، اس نے تیری دی ہوئی کانوں کے ذریعے سے گانوں کو سنا تھا، کسی کی غیبت کو سنا تھا، کسی کی چغلی کو سنا تھا اور غلط چیزوں کو سنا تھا، اس نے تیری دی ہوئی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گالیاں دی تھی، لوگوں کی غیبتیں کی تھی، لوگوں کی چغلیاں کی تھی اور لوگوں کو برا بھلا کہا تھا، کئی امام کو برا بھلا کہا تھا، کئی فقیر کو برا کہا تھا، کئی علماء کرام کے اوپر اس نے اپنی زبان کو دراز کیا تھا، اور کسی نے اپنی بیوی کے اوپر گالیاں بکی دی، کسی نے چھوٹے بچوں کے اوپر گالیاں بکی دی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں زبان نہیں بولے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود اللہ تبارک و تعالی زبان کو طاقت یہ دیں گے کہ وہ خود بولے گی، ہم اپنے اعتبار سے نہیں بول سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیر دیے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن خود پیر بولیں گے، زبان چپ ہو جائے گی۔ پیر خود کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھے اس بندے کے اندر رکھا تھا اور اس نے انہی پیروں کے ذریعے سے گناہوں کی طرف گیا تھا، گناہوں کو کرنے کی طرف اس نے راستہ اختیار کیا تھا، اور کسی کا حق لوٹا تھا، اس نے کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو پیٹنے کے لیے انہی پیروں کے ذریعے سے گیا تھا۔ اسی طرح یہ دل، خود قرآن کریم کے اندر میں نے بھی آپ کو سنایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئول۔ اس دل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ خود دل کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے اس بندے کے اندر رکھا تھا، حالانکہ اس بندے نے تو بڑی خیانت کی، اس بندے نے تو اپنے دل کے اندر گندگی گوبر بھر کر رکھا تھا، اس دل کو تو نے اس کو اپنی معرفت کے نور کو رکھنے کے لیے دیا تھا، لیکن اس نے شیطانیت کے نور کو اپنے اندر بھر دیا تھا، اس نے اپنے اندر غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کو سیاہ کر دیا تھا، تو نے تو اپنے دل کو اس کے اندر اپنی مخلوقات کو سمجھنے کے لیے، اپنی مخلوقات کے متعلق رحم دل، نرم دل اپنے دل کے اندر رکھنے کے لیے دیا تھا، لیکن اس نے بڑی خیانت کی۔ میرے عزیزو، یہ حقوق اللہ کے قبل سے امانت ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، آج سے عزم کر لیں کہ یہ جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور یہ پیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ لہٰذا آج سے عزم کریں کہ ان امانتوں کو ہمارے دلوں کے اندر یہ ہمیشہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ان امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، ان امانتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔
اگر ہم اپنے دلوں کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں گے، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا کر رکھیں گے کہ ہم کو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ نہ ہم آنکھوں کی خیانت کر سکیں گے، ہم اپنی زبان کی خیانت کر سکیں گے، نہ اپنے دل کی خیانت ہم سے ہو سکے گی۔ اس لحاظ سے اگر آج تک اپنی زندگی کو جو ہم نے گزارا ہے ان آنکھوں کے غلط استعمال کے اندر، زبان کے غلط استعمال کے اندر، ان دل کے غلط استعمال کے اندر، ان پیروں کے غلط استعمال کے اندر، آج سے اللہ کے واسطے چھوڑ دیں اور آج سے توبہ کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں اپنے دل کے اندر کہ اے میرے رب، آج سے ہم سے جو کچھ ہو چکا ہے ہم تیرے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم تیرے سامنے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم کو معاف کر دے، آج سے ہم اپنی نئی زندگی کو شروع کر دیں۔ دوسری حقوق العباد کے قبضے سے امانت۔ میرے عزیزو، اس کے اندر تو ہم بہت پیچھے ہیں، ہم نے لوگوں کے حقوق بہت مارے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پاس سے قرضہ لیتے ہیں تو جب لیتے وقت تو ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہماری زبان بدل جاتی ہے، ہمارے منہ کا تیوڑ بدل جاتا ہے، ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے جب امانت کو دینے کی باری آتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مصر کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے کسی کے پاس سے اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا 1000 درہم، اور وہ آدمی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذرا غور سے سنیں، یامین کر کے یوسف کر کے ایک آدمی نے کسی کو 1000 درہم کا قرضہ دیا تھا، لیکن وہ سامنے والا آدمی اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اچانک اس کو جس آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا اس کی کوئی چیز قیمتی اس آدمی کے ہاتھ لگ گئی۔ تو یہ آدمی مصر کے علماء کے پاس گیا، مفتی کے پاس گیا، اور اس سے فتویٰ پوچھا کہ فلاں آدمی کو میں نے قرضہ دیا تھا اور وہ مجھے دے نہیں رہا ہے، لیکن اس کی میرے پاس فلاں چیز مجھے مل گئی ہے، کیا میں اس چیز کو لے لوں؟ آج ہم یہی کرتے ہیں، اگر کسی کو ہم نے پیسے دیے ہوں، کسی کو کچھ قرضہ دیے ہوں، وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم اس کے گھر سے یا اس کے متعلقات والوں کے پاس سے کوئی چیز ہڑپ لیتے ہیں اس کو پوچھے بغیر، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے ہمارا حق ادا کر لیا، ہم نے ہمارا حق وصول کر لیا۔ ذرا اس کا فتویٰ سنو، اس نے کیا جواب دیا کہ اے بزرگ، چاہے تو نے قرضہ اس کو دیا ہے اور وہ قرضہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی آخرت اس کے ساتھ ہے، اس کو قیامت کے دن اس کو خود جواب دینا ہے، لیکن تو کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ آدمی اپنا حق ہی وصول کر رہا تھا، لیکن وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ اس نے یہ جواب دیا کہ وہ آدمی چاہے تجھے قرضہ نہیں دے رہا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، کل قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں سوال ہونا ہوگا اور اس کو جواب دینا ہوگا اور اس کو عذاب ہوگا، لیکن تو اس کی چیز کو ہڑپ کر کے یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا ہے، یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہوا، لہذا تو اس کو اس کی وہ چیز ادا کر دی۔ یہ امانت کے اندر خیانت کرنے کا وبال ہے۔ صحابہ کرام کو اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی زندگیوں کے اوپر ہم کو رشک آتا ہے کہ وہ امانت کے اندر کتنے امانت داری کرنے والے تھے، کتنے امانت کو ادا کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک باغ کے اندر کام کرتے تھے، وہاں کے باغات کو، وہاں کے پھلوں کو سیراب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے جو شیڈ ہے اس نے کہا کہ کوئی مہمان آئے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے کچھ پھل توڑ کر لے آئیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے باغات میں سے کچے پھل، ادھ کچڑے پھل اور اسی طرح کچھ پکے پھل لے کر توڑ کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پوچھنے لگا مالک کہ تو ایسے پھل کیوں توڑ کر لایا ہے؟ تو نے میری بے عزتی کی ہے، میں نے تجھے کہا مہمان آئے ہیں، تجھے پکے پھل لانے تھے، اور تو پوری باغات کے کچے وغیرہ تمام پھلوں کو لے آئے۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو میرے عزیزو، اے ایمان والو، عبداللہ بن مبارک کا جواب سنو۔ کیا جواب دیا کہ مالک 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں میری آپ کے اس کھیت میں کام کرتے کرتے، لیکن آج تک میں نے ایک پھل کے ایک ٹکڑے کو بھی میں نے نہیں چکھا ہے۔ یہ امانت کے اندر امانت کی حفاظت۔ اور آج ہمارا حال،
آج اگر ہم کو کوئی کسی چیز کے اوپر ذمہ دار مقرر کر دیں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم تو یوں ہی سمجھتے ہیں ابھی لے لیں گے بعد میں اس کو رکھ دیں گے، تو امانت کے اندر وہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو یہ غلط چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر مثال بتا کر آگے چلتا ہوں۔ اگر کسی نے ہم کو 2000 روپے رکھنے کے لیے دیے کہ فلاں آدمی کو دے دینا زکوٰۃ کے مثلاً، ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو اس میں سے وصول کر لو، بعد میں اس میں ڈال دیں گے تو ادا ہو جائیں گے، ہم یہی کرتے ہیں نا۔ میرے عزیزو یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہو۔ اس نے 2000 روپے دیے کہ فلانے کو دے دو تو وہی 2000 دینے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے اس کو استعمال کر لیا اور دوسرے 2000 اپنی طرف سے ڈال کر اس کو دے دیا، امانت کے اندر خیانت کرنا۔ میرے عزیزو بڑا نازک مسئلہ ہے امانت کے اندر خیانت کا۔ اسی طرح یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، بیوی نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے اندر ہم کو دیے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں امانتیں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب اس؟ یہ بیوی، یہ بچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے، میں نے تم کو یہ امانتیں دی ہے، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پریشانیاں ہم نے بتاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے بگڑ چکے ہیں۔ تو ذرا ہم نے سوچا بھی ہم نے کیا اسباب اختیار کیے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے؟ ہم نے موبائل دے رکھا ہے، اپنے بچوں کو چپ کرنے کے لیے موبائل کر یہ بچے موبائل لے لیں، یہ فلاں چیز دے دیں، تو بچے کہاں جائیں؟ میرے عزیزو یہ ہم اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اسی لیے ان بچوں کے بارے میں بھی بڑا محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور کہ ہم نے بچوں کی جو نعمت دی ہے اس کا تو نے کیا حق ادا کیا۔ بچہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال بچے پر نہیں ہے، اس کا وبال اس کے باپ پر ہے کہ اس کا بڑا کون تھا، اس کے سرپرست کون تھا، اس کا باپ تھا۔ بتا تو نے تیرے بچے کی تربیت کیوں صحیح نہیں؟ آج ہم بچوں کا قصور کرتے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں میرے عزیزو، ہمارا قصور، ہم پہلے صحیح نہیں ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے اسباب صحیح نہیں کیے ہیں، اسی لیے آج ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں اور ہم بچوں کا قصور کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، کیوں سدھرتا نہیں، کیوں سدھرتا نہیں، کیوں فلاں کام کرتا ہے؟ پہلا ہم اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے بنا رکھا، ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بنا رکھا۔ اسی طرح آج بیویوں کے ساتھ بھی کیا حال بنا رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے میرے عزیزو، یہ کام والی نہیں ہے تمہارے گھر پر، صاف کہہ رہا ہوں میں، یہ تمہارے گھر پر کام والی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آ رہی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تم ایک مہینہ اگر کسی جگہ جا کر دیکھ لو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، رات بھر نیند نہیں آئے گی تم کو، کیوں؟ تمہارے گھر والے یہاں چھوڑ گئے، تمہارا کاروبار یہاں چھوڑ کر تم گئے ہیں صرف ایک مہینے کے لیے، لیکن یہ بیوی، یہ عورت، یہ پوری زندگی قربان کر کے تمہارے آگوش میں آ رہی ہے، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے آ رہی ہے۔ میرے عزیزو آج بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تو جب ہم سنتے ہیں کہ ان عورتوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج عورتوں کو ہم نے کام والی بنا کر رکھا، کام والی بنا کر رکھا، یہ کام والی نہیں ہے میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے اس کے اوپر ظلم کیوں کیا، تو نے اس کو مارا کیوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے۔ میرے عزیزو میں تو یہی کہوں گا کہ تم ان کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتے ہو تو ذرا بہادر کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، وہاں کیا جواب ملتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانتیں ہم پر ہے، حقوق العباد کے قبل سے ہے، حقوق اللہ کے قبل سے ہے، ان تمام امانتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم کو سوال ہونا ہے۔
اسی لیے آج سے عزم کریں کہ آج تک جو ہماری زندگی گزری ہے گناہوں کے اندر، امانتوں کے اندر، خیانتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اور جو حقوق العباد کی کمی سے جو امانتیں ہیں، ہم نے بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہو، بیویوں کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے مال کو دبایا ہو، کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہو، کسی کے حق کو ادا نہیں کیا ہو، تو آج ابھی سے جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ اے اللہ کے بندے ہم کو معاف کر دے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے اگر عزت گھٹ لے تو میرے سے لے لینا، اور آج تک جس نے معافی مانگے اس کی عزت گھٹی نہیں ہے، اس کی عزت بڑھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج سے ہم عزم کریں کہ آج کے بعد مرتے دم تک ہم انشاءاللہ امانتوں کا خیال کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔